پیر غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے. میری ان سے ملاقات 1983 83 یا 84 84 میں اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی تھی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اور والدہ ماجدہ دام ذلھا کے ساتھ حج کرنے کی. تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ پیر غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تشریف لائے حج کے لیے اور 40-50 حج کیے تھے لگاتار. عمر بھی اللہ نے ان کو لمبی عطا فرمائی تھی اور لیسٹر بھی تشریف لاتے تھے تو کئی کئی ہفتے ٹھہرتے تھے. ان کا یہ مقولہ تھا کہ درویش دورہ نہیں کرتا، درویش ڈیرا لگاتا ہے. دورہ نہیں کرتا، یہ کیا دورہ، ایک دن یا ایک دن یا ایک دن، ڈیرا لگاتا ہے. کوئی پروگرام طے نہیں ہوتا تھا، بس اب لیسٹر آئے تو جب جائیں گے تبھی پتا چلے گا، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 6 دن کے بعد. اور پروگرام باقاعدہ مرتب ہو، نماز سے فارغ ہوئے دل نے چاہا تو بیٹھ گئے، نہ کمیٹی کو کچھ کہنا نہ امام کو کچھ کہنا. اب دن کی بات شروع ہو گئی. اور میں نے ایسا بھی ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ بھئی اگر ہمیں کوئی ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا تو یہ مسجد سب کی ہے، میں اس کونے میں بیٹھ کر کے شروع کر دوں گا اور میں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں. قرآن اپنی راہ خود بنا لیتا ہے، اس لیے مجھے کوئی روکے نہیں. بہت اللہ والے تھے اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا، بہت احترام تھا. ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا تھا. بہت نور تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا تعلق تھا. تو ایئرپورٹ پہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے تو ہم بچپن میں ہم بھی ساتھ جایا کرتے تھے. تو انگریز بھی ایسا رک جاتے تھے دیکھ کر، چلیے تو کوئی عجیب چیز نظر آ رہی ہے. سر سے لے کر پیر تک سفید، لباس سفید، بال بھی سارے سفید ہو چکے تھے اور پھر چہرہ بھی گورا گورا، قد بھی بہت لمبا، بہت باوجاہت تھے. دارالعلوم بری بھی تشریف لاتے تھے تو ہمارے لیے پوچھتے تھے کہ حافظ صاحب کے بیٹے کہاں ہیں، اس لیے کہ ابا یہاں سے کہہ کر بھیجتے تھے کہ میرے بیٹے وہاں ہے. تو اب بٹھاتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تمہارے ابا نے کہا ہے کہ توجہ ڈالنا ان پر، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. بٹھاتے تھے ہم کو. تو ابا سے محبت کرتے تھے. روزانہ گھر آتے تھے جب یہاں لیسٹر میں ہوتے تھے تقریباً 9:30 10 10:30 11 بجے. تو ابا نے کہا کہ پیر صاحب آئے ہیں ملنا چاہیے. میں نے کہا کہ ہاں ہم جاتے ہیں. تو میں نے پوچھ پاچھ کی تو پتا چلا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھنے کا معمول ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان مطاف میں. تو ہم گئے وہاں بیٹھے جا کر. پیر صاحب تھے ماشاءاللہ اللہ والے. تو کسی عام آدمی نے آ کر سنا ہوگا کہ انہوں نے حج بہت کیے ہیں، تو کہا کہ حضرت کتنے حج کیے آپ نے؟ وہیں مطاف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ابا کے ساتھ. بہت شفقت سے بٹھایا ہمیں، بہت پیار کیا. ابا سے بھی ہم سے کہا حضرت کتنے حج کیے ہماری موجودگی میں، حضرت کتنے حج کیے آپ نے؟ بس اس کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت پر گریا طاری ہو گئے. گریا طاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کتنے حج کیے ہیں وہ تو وہی جانتا ہے. اس لیے کہ حج تو میں نے اتنے کیے مگر وہاں رجسٹر میں کتنے لکھے کیے وہ تو وہی جانتا ہے.